آنکھیں اچھی لگیں. اسکلم مونا خان. حیا میز نمبر 22 پر کافی دے آؤ. کاؤنٹر پر کھڑی لڑکی کے کہنے پر حیا نے مڑ کر اسے دیکھا. وہ کم عمر معصوم سی لڑکی تھی جو سخت پریشان نظر آ رہی تھی. کیا ہوا؟ وہ پھر سے آیا ہے؟ حیا پھدک کر اس کے نزدیک آئی. اس کی آنکھوں میں شرارت تھی. تم کافی دے آؤ پلیز. یمنا نے ناپسندیدگی سے چہرہ مزید نیچے جھکا لیا. خوبصورت آنکھوں میں ہلکی سی نمی بھی جھلک آئی تھی. پاگل تم روتی کیوں ہو؟ رکو، آج وہ رو کے جائے گا یہاں سے. حیا نے اسے شانوں سے تھام کر اس کا چہرہ اوپر کیا. مجھے دیکھو. یمنا نے آنکھیں اٹھائیں. جھلمل کرتی ستارہ سی آنکھیں تھیں. حیا کو اس پر پیار اور ترس ایک ساتھ آیا. ایک تو تمہاری آنکھیں سچ میں پیاری ہیں، وہ بیچارہ بھی کیا کرے. اس نے یمنا کے آنسو پوچھتے شرارت سے آنکھ دبائی تو یمنا نے اسے دھکیل کر پیچھے کیا. یہ سب مت بولا کرو، مجھے نہیں پسند. بس میرا پیچھا چھڑوا دو. کیوں نہیں چھڑواؤں گی؟ اب دیکھو میں کیا کرتی ہوں. حیا پیچھے مڑتے کافی مینشن سے کافی ایک کپ میں ڈالی. ویسے اگر میں لڑکا ہوتی تو تمہاری خیر نہیں تھی یمنا بی بی. کافی پر کریم بھرتے وہ اسے چڑھانا نہیں بھول رہی تھی. اس بار وہ سچ میں مسکرا دی تھی. مجھ سے زیادہ تم خوبصورت ہو. میں خوبصورت کے ساتھ خطرناک بھی ہوں. اور تم معصوم، اس لیے زیادہ اٹریکشن ہے تم میں. حیا نے کافی خوبصورت سی ڈش میں رکھی اور پھر اسے اٹھا کر یمنا کی جانب مڑی. اب دیکھو معصوم لڑکی، یہ خطرناک لڑکی کیا کرتی ہے. آج اس فلرٹ کو نانی دادی نہ یاد کروا دی تو میرا نام بھی حیا نہیں. وہ اسے کہتی اعتماد سے ڈش لیے باہر نکل گئی. یمنا زریلا مسکراہٹ روکنے کمپیوٹر اسکرین کی جانب مڑ گئی جہاں سی سی ٹی وی کیمرہ سارے کیفے کی فوٹیج دکھا رہا تھا. یمنا نے میز نمبر 22 پر کیمرہ فوکس کر کے زوم کر دیا. اب وہ سوٹ والا آدمی واضح دکھائی دے رہا تھا جس کا اب اللہ ہی حافظ تھا. حیا کافی کی ڈش لیے اب اس آدمی تک پہنچ چکی تھی. یہ کافی سر. چہرے پر پروفیشنل مسکراہٹ لیے حیا نے کافی سرو کی. وہ آدمی نے لڑکی کو دیکھ کر چونکا. تھوڑی دیر حیرت سے دیکھا. یہ لڑکی تو پچھلی لڑکی سے زیادہ خوبصورت تھی. اس کے لب بے ساختہ ہی کمینگی سے مسکرا اٹھے. شکریہ مس. اس نے حیا کے کندھے پر لگی نیم پلیٹ کی جانب دیکھا. مس حیا، نائس نیم. مخصوص لہجہ لیے وہ اسے دیکھنے لگا. اوہ تھینک یو سر. حیا اس آدمی سے زیادہ مسکرائی. تماشا شروع ہو چکا تھا. اس کے بولڈ انداز پر آدمی کو سچ میں حیرت ہوئی. مطلب یہ لڑکی آسان ہدف ہو سکتی تھی. آپ کی آنکھیں بھی خوبصورت ہیں. وہ مزید پھیل گیا. کیا سچ میں؟ حیا نے حیران کن تاثر چہرے پر سجاتے دونوں گال ہاتھوں سے ڈھکے. مجھے یقین نہیں آ رہا. کیا میری آنکھیں سچ میں خوبصورت ہیں؟ میں جیسے خوشی کے مارے پاگل ہی ہو گئی. ہاں بہت خوبصورت ہیں. آدمی دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا. اف میرے اللہ، میرے کان ترس گئے تھے جملہ سننے کے لیے. آپ کو کیسے بتاؤں میں کتنی خوش ہوں. پہلی بار کسی کو میری آنکھیں پسند آئی ہیں. تو پھر بیٹھو میرے ساتھ کافی پیو. اس لڑکی کے ارادوں پر سچ میں پرجوش ہو گیا. کیا تم مجھے ڈیٹ کیوں آفر کر رہے ہو؟ حیا یکدم ہی اچھل کر دوسری کرسی پر اس کے سامنے بیٹھ گئی. بالکل میں تمہیں ڈیٹ کیوں آفر کر رہا ہوں. وہ مسکرایا. او مائی گاڈ، مجھے یقین نہیں آ رہا. کیا سچ میں ڈیٹ پر ہوں؟ ہاں ڈیٹ ہی کہہ سکتی ہو. ایک منٹ. حیا نے کہتی جلدی سے سفید شرٹ پر لگا اپن اتار دیا. کندھوں تک ٹکے بال دونوں طرف سے آگے کو ڈالے. وہ آدمی قدرے حیران ہوا مگر ظاہر نہیں ہونے دیا. یہ پہلی لڑکی تھی جو اتنی جلدی مان گئی تھی. دیکھو اب میں کیسی لگ رہی ہوں. حیا شرما کر آنکھیں پٹ پٹائیں. وہ خیالوں کو جھٹک کر مسکرایا. واو بہت اچھی، بیوٹیفل. سراہے بغیر نہ رہ سکا. سچ؟ واہ، ہم دونوں کا کپل کتنا کیوٹ لگے گا. حیا نے میز پر رکھا اپنا موبائل اٹھایا. یکدم پیچھے مڑی. اسمائل کرو. اس آدمی نے اسمائل مزید گہری کی تو حیا نے جلدی سے سیلفی بنا لی. سیلفی کیوں بنائی؟ سوشل میڈیا پر ڈالنے کے لیے، تاکہ سب کو پتہ لگ جائے میں اب سنگل نہیں ہوں. اب کی بار آدمی کے گلے میں کافی ہی اٹک گئی. یہ کیا کر رہی تھی وہ لڑکی؟ رکو ایسا مت کرو. وہ روکنا چاہتا تھا مگر حیا اتنی جلدی اور ایکسائٹمنٹ میں سب کر رہی تھی کہ وہ رک نہ سکا. کر دی پوسٹ. حیا نے لب پھیلائے. اطلاع دی. یہ کیا کر دیا؟ اس کا رنگ اب مزید ماند پڑ گیا تھا. ساتھ مسکراہٹ بھی ختم ہو گئی. سوشل میڈیا پر سیلفی ڈالنے کا مطلب وہ سمجھتا تھا. میں نے کیا کیا؟ حیا نے لب واقع یہی تھے کہ موبائل رنگ ہونے لگا. اس نے جلدی سے کال اٹینڈ کی. ہاں امی، مجھے مل گیا میرے سپنوں کا شہزادہ. اسی کے ساتھ ڈیٹ پر ہوں. وہ مزے سے شاید اپنی ماں کو بتا رہی تھی مگر اس آدمی کے فیوز ہی اڑ گئے تھے. ہاں امی، آپ سے بھی ملواؤں گی. اس کا نام؟ وہ تو میں نے پوچھا ہی نہیں. رکیں، سامنے ہی بیٹھے ہیں، پوچھ کر بتاتی ہوں. حیا نے مسکراتی نظریں اس کے جانب موڑی. آپ کا نام کیا ہے؟ وہ زبردستی کا شرما رہی تھی. ساحر. ساحر نے بتا تو دیا مگر اس کی شکل دیکھنے والی تھی. ساحر نام ہے امی. میں آپ سے بعد میں بات کروں گی. ہاں ہاں، آپ میرے برائڈل ڈریس کا آرڈر دے دیں. برائڈل ڈریس؟ ساحر کو دل کا دورہ آتے آتے بچا. حیا نے فون کاٹ دیا. ساحر پر مشکل مسکرا سکا. یہ لڑکی تو اب سیریس ہی ہوتی جا رہی تھی. ساحر اسے دیکھو، وہ مجھے گھور رہا ہے. حیا کے اگلے جملے پر اسے مڑ کر پیچھے دیکھا. ایک لڑکا سچ میں گھور رہا تھا. ساحر نے کچھ کہنا چاہا
مگر حیا غصے سے آستینیں پیچھے کرتی اس لڑکے کے پاس جا کر کھڑی ہوئی۔ اوئے خبردار، جو مجھے دیکھا میرا منگیتر تمہارا منہ توڑ دے گا۔ منگیتر؟ وہ اس بار اسے ہچو لگا تھا۔ کیا وہ سچ میں توڑے گا؟ لڑکے گہری دلچسپی سے پہلے حیا پھر اس کی ابھی بنے نئے منگیتر کی طرف دیکھا۔ لگتا تو نہیں۔ وہ مذاق اڑا رہا تھا۔ ساحر کو بھی غصہ آ گیا۔ کیا کہا تم نے؟ وہ اٹھ کر اس کے نزدیک گیا تو لڑکے نے ایک زوردار پنچ اس کے منہ پر رکھ کر مارا۔ ساحر کا منہ دوسری جانب مڑ گیا۔ اف، تم نے میرے ہونے والے سرتاج کو مارا، میں تمہیں مار ڈالوں گی۔ حیا اب زور سے چیخی۔ کیفے میں موجود سب لوگ ان کی جانب متوجہ ہو گئے۔ وہ لڑکا سر جھٹکتا وہاں سے باہر نکل گیا۔ او ساحر، تم ٹھیک ہو؟ حیا نے ساحر کو واپس کرسی پر بٹھایا۔ اس لڑکے کو میں بعد میں دیکھوں گی، یوں ہی ناک توڑ دیا تمہارا۔ پتہ نہیں افسوس تھا یا مذاق، ساحل کچھ سمجھ نہیں پایا۔ تم کتنے اچھے ہو، میرے لیے ناک تڑوا لیا، میں تم سے ہی شادی کروں گی۔ وہ زیادہ جذباتی ہو گئی تھی، ساحر کو ناک کا درد بھول گیا۔ کیا کہہ رہی ہو، مجھ سے شادی؟ اس بار وہ چیخ اٹھا۔ اف، تم یہ خبر سن کر شاک رہ گئی نا؟ کتنی محبت کرتی ہو مجھ سے؟ حیا نے نادیدہ آنسو صاف کرتے ہوئے محبت سے اسے دیکھا۔ سوچو کتنا مزہ آئے گا، میرا اور تمہارا چھوٹا سا گھر ہوگا، تم کام کرو گے، میں گھر پر رہوں گی، ہمارے 5 بچے ہوں گے۔ اس سے پہلے وہ مزید لمبا کرتی ساحر ایک بار پھر چلایا۔ واٹ؟ بچے؟ یہ کچھ زیادہ ہو گیا تھا اب۔ زیادہ کہا؟ 5 بچے تو ہونے چاہیے، میں نے تو نام بھی سوچ لیے ہیں۔ حیا سے مسکرا دی، مگر اگلے ہی لمحے ناراضی سے چہرہ اٹھا کر ساحر کو دیکھا۔ لیکن اس کے ڈائپر صرف میں نہیں بدلوں گی، تم بھی بدلو گے۔ ڈائپر؟ ساحر رو دینے کے قریب تھا۔ ہاں، اور انہیں اسکول بھی تم لے جاؤ گے۔ پیرنٹس ٹیچر میٹنگ میں تم بھی ساتھ جاؤ گے، ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گی۔ واہ کیا سادگی تھی، ساحر کے طوطے اڑ گئے۔ فلرٹ مہنگا پڑ گیا تھا۔ اس نے صرف گہری سانس لیتے کمپٹی سلائی حیا کو سمجھانا ضروری تھا۔ دیکھو تم بہت سیریس ہو رہی ہو، میں یہ سب نہیں چاہتا۔ وہ اب کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا، غصے سے اس کی ناک پھول رہی تھی۔ کیوں؟ حیا نے شوق چہرے سے دیکھا۔ عجیب پاگل لڑکی ہو، گلے ہی پڑ گئی ہو، جاؤ یہاں سے۔ وہ سچ میں اکتا گیا تھا، اب مزید برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ تم مجھ سے بریک اپ کر رہے ہو؟ وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہاں کر رہا ہوں۔ ساحر نے جان چھڑانی چاہی۔ کون ہے وہ چڑیل جس کی وجہ سے مجھ سے بریک اپ کر رہے ہو؟ کون سی چڑیل؟ ساحر نے اپنے بال نوچ لیے۔ وہی جس کے ساتھ منہ کالا کروا کے آئے ہو، مجھے بتاؤ، میں اس کا منہ نوچ لوں گی۔ حیا نے دانت پیستے ساحر کے ہی چہرے پر حملہ کر دیا۔ وہ بمشکل اس کے لمبے ناخنوں سے خود کو بچا پایا، مگر اسے یقین ہو گیا کہ یہ لڑکی سچ میں پاگل ہے، کیونکہ وہ اسے مارنے کو جھپٹ رہی تھی۔ اف، دور ہٹو پاگل لڑکی، دوبارہ یہاں نہیں آؤں گا۔ ساحر نے بمشکل اپنا والیٹ اور موبائل اٹھایا اور اگلے ہی لمحے کیفے کا بیرونی دروازہ عبور کرتا نظر آیا۔ مت جاؤ ساحر، اب میرا کیا ہوگا؟ حیا نے نادیدہ آنسو صاف کرتے کافی کا مگ دوبارہ ڈش میں رکھا، وہ ابھی آدھا بھرا ہوا تھا۔ مجھے ڈپریشن سے کون نکالے گا؟ وہ اداسی سے کہتے واپس کچن کے جانے مڑی، جب سائیڈ میں اس پر اس نے مزید ایک لڑکے کو گھورتا پایا۔ حیا مسکرا کر اس تک آئی۔ کیا تمہیں بھی میری آنکھیں پسند آئی ہیں؟ معصومیت سے پلکیں سٹپٹا کر پوچھا۔ نہیں بہنا، مجھے نہیں اچھی لگیں۔ وہ گھبرا کر رخ موڑ گیا۔ گڈ۔ حیا نے اترا کے گردن اوپر کی اور اسی اٹھی گردن کے ساتھ کچن کے جانے واپس آ گئی، اور اندر آتے ہی کب سے روکے ہوئی ہنسی یکدم کسی پھوار جیسے اس کی لبوں سے چھوٹی۔ یمنا بھی کمپیوٹر کے سامنے سے اٹھ گئی تھی۔ اف حیا، تم پوری پاگل ہو۔ وہ بھی ہنس کے دوہری ہو رہی تھی۔ بیچارہ بال نوچتا گیا ہے، اب کسی کو زندگی میں تنگ نہیں کرے گا، حیا نے ہنسنے کے دوران کہا تھا۔ یمنا سے بولا نہیں جا رہا تھا تو تابعداری انداز میں سر ہلا دیا۔ وہ کافی دیر ہنستی رہیں۔ ویسے ایک بات بتاؤ، تمہیں بھی میری آنکھیں اچھی لگیں؟ تھوڑی دیر بعد حیا نے سوالیہ آبرو اٹھائے یمنا سے پوچھا، انداز میں شرارت تھی۔ میری توبہ، مجھے بالکل نہیں اچھی لگیں۔ یمنا بمشکل ہنسی کو روک کے دوبارہ کام کرنے لگی تھی، اور حیا نے گہری سانس لیتے افسوس سے منہ بنایا۔ اس کی آنکھیں کسی کو پسند کیوں نہیں آتی تھیں بھلا؟